السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يسير على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر عیبوں سے، ہر نقائص سے۔ لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ ہمیں سکھلائے۔ بے شک حقیقی معنوں میں علم تو اللہ آپ ہی کے پاس ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ابھی جو آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں جو مختصر سی گفتگو ہوگی، تو تمام سے درخواست ہے کہ بہت دھیان اور توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ ہوگا، بہت دھیان سے سنیں۔ یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح سے دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنے ڈالے جائیں گے۔ بس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈال لیا جائے گا، اس میں سیاہ کالا نقطہ ڈال لیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا۔ پس انسان ان فتنوں کے پیش آنے اور ان کے دلوں پر ان فتنوں کی تاثیر و عدم تاثیر کے اعتبار سے دو قسموں میں بچ جائیں گے۔ یہ جو فتنے پیش آئیں گے دلوں کے اوپر، تو کن کے دلوں پر فتنہ اثر کرے گا اور کن پر نہیں کرے گا، اس اعتبار سے دو قسم میں لوگ بچ جائیں گے۔ یا یہ کہ انسان کے دل مذکورہ اعتبار کے مطابق دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک تو سفید وائٹ مثل سنگ مرمر کے، کہ جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو کہا ہے کہ بعضوں کے دل سفید مثل سنگ مرمر کے، اس سے مراد صرف سفیدی بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ سختی اور قوت کا اعتبار بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جن کا دل سنگ مرمر کی طرح اللہ کر دیں گے، ان کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ دنیا باقی رہے گی کوئی بھی فتنہ
اس پر باقی نہیں اثر کرے گا، یعنی اس دل کی یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے گی کہ اس کا دل ہمیشہ سنگ مرمر کی طرح بالکل سفید ہوگا۔ اور دوسرا، جن کا دل فتنوں کے اثر کو قبول کر لے گا، راکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل، اونٹے برتن کے مانند کہ اس میں جو کچھ بھی ہو گر پڑے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا دل راکھ کے مانند سیاہ اور اونٹے برتن کی طرح ایمان و معرفت کے نور سے خالی ہوگا۔ اس طرح کا دل نہ تو نیک اچھے اور مشروع کاموں کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے گا، وہ تب بس اس چیز سے مطلب رکھے گا جو قسم خواہشات اس میں رت بس گئی، جو خواہشات اس کے دل میں پیوست ہو گئی ہے، اور جس کی محبت کا وہ اسیر بن چکا ہے، جس کی محبت میں وہ انڈا بن چکا ہے، یعنی وہ طبعی طور پر نفسانی خواہشات کا غلام ہوگا اور اچھی بری کا امتیاز کیے بغیر ہر اس چیز کے پیچھے بھاگے گا جو اس کے نفس کو پسند ہو۔ میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، فتنوں سے مراد بلا و آفات اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن و فکر اور قلب و جسم کو، دل و جسم کو تھکن میں ڈال لے، تکلیف میں ڈال لے، رنج و نقصان میں مبتلا کر لے۔ لیکن بعض حضرات نے فتنوں کی مراد فاسد گمراہ نظریات، باطل افکار اور نفسانی شہوت و خواہشات کو بھی قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، میں نے فتنے کی جو 6 قسمیں بیان کی تھی، اس میں سے 5 قسم بیان فرمائی تھی۔ 5ویں قسم بیان فرمائی تھی کہ بد دینی اور بے دینی کا عالمگیر فتنہ جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا، ایسا بد دینی اور بے دینی کا فتنہ۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے دینی اور بد دینی کا فتنہ کس طرح آتا ہے۔ دھیان سے اور توجہ سے سنو، بے دینی اور بد دینی کا فتنہ کس طرح آتا ہے، کون کون لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، کس راستے سے یہ فتنہ آتا ہے، اور کون آدمی فتنے سے حفاظت کرتا ہے اپنے آپ کی، اور کون آدمی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اسے کیا نقصان پہنچتا ہے، ان سب باتوں کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو ایک دل دیا ہے، اور اس دل کا کنیکشن انسان کے ظاہری اعضاء سے جڑا ہوا ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو جسم کے اعضاء سے جتنے اعمال نکلیں گے وہ سب صحیح ہے، دل اگر غلط ہے تو اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی غلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، خبردار ہو کر سنو، ہوشیار ہو کر سنو کہ انسان کی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا۔ جب وہ لوتھڑا درست ہوتا ہے تو جسم کے باقی اعضاء بھی درست ہوتے ہیں، اور اگر اس لوتھڑے کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو پھر تمام اعضاء میں خرابی آ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا کیا ہے، وہ دل ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جو انسان کو دل دیا ہے وہ اثر دینے والا بھی ہے اور اثر لینے والا بھی ہے، مؤثر بھی ہے اور متاثر بھی ہے، اثر بھی لیتا ہے اور دوسروں کو اثر بھی دیتا بھی ہے۔ یہ دل جب اثر لیتا ہے تو اچھائیوں کا بھی اثر لیتا ہے، خوبیوں کا بھی اثر لیتا ہے، بھلائیوں کا بھی اثر لیتا ہے، اور یہ دل جب اثر لیتا ہے تو برائیوں کا بھی اثر لیتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں لیتا ہے، مباشرتاً نہیں لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر 2 راستے رکھے ہیں۔ یہ دل جو اثر لیتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لیتا ہے، انڈائریکٹ لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر 2 راستے رکھے ہیں، ان 2 راستوں کے واسطے سے ان ساری چیزوں کا اثر پہنچتا ہے۔ دل کے اوپر جو اچھائیوں کا، برائیوں کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا جو اثر پہنچتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہے، انڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک آنکھ کا راستہ ہے
اور ایک کان کا راستہ ہے۔ آنکھ کے راستے سے اچھا اثر بھی پہنچتا ہے، برا اثر بھی پہنچتا ہے۔ کان کے راستے سے بھی اچھا اثر بھی پہنچتا ہے، برا اثر بھی پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دونوں راستے سمجھائے ہیں۔ یہ دونوں راستے دل کے لیے، یہ آنکھ کا راستہ اور کان کا راستہ، یہ دونوں راستے، یہ دونوں وے دل کے لیے ڈاکیے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکیا یعنی ٹپالی، جو خط پہنچانے کے لیے گھر گھر آتا ہے۔ تو یہ دونوں راستے دل کے لیے ڈاکیے کی حیثیت، ٹپالی کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جیسے ٹپالی خط پہنچانے کے لیے گھر گھر آتا ہے اور جس کا خط ہوتا ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں چیز، آنکھ اور کان، دل کے لیے ٹپالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ انسان کے دل کے لیے دو کان ہے، وہ انسان کے دل کے لیے جو دو کان ہے وہ نالچے کے مانند ہے۔ نالچا کسے کہتے ہیں؟ وہ برتن جس کا منہ اوپر سے کشادہ ہو۔ نالچا کسے کہتے ہیں؟ وہ برتن جس کا منہ اوپر سے کشادہ، کھلا ہوا ہو اوپر سے اور نیچے سے تنگ ہو۔ کسی ڈبے میں سے تیل وغیرہ یا اور کوئی چیز بننی ہو تو اسے استعمال کرتے ہیں، اسے عربی میں قمعن کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ پانی یا تیل جیسی کوئی باریک چیز بھری جاتی ہے تو سیدھی نالچے میں سے وہ چیز ڈبے میں جاتی ہے، تو سیدھی نالچے میں سے وہ چیز ڈبے میں جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے ڈبے کے اندر کیروسین ہے یا اسی طریقے سے تیل ہے، اس کو آپ کو روزانہ استعمال کرنے کے لیے چھوٹے سے برتن میں لینا ہوتا ہے، تو آپ کیا رکھتے ہیں؟ نالچا رکھتے ہیں جس کا منہ اوپر سے کشادہ ہوتا ہے، اور وہ چیز نالچے میں ڈالتے ہیں تو وہ سیدھی اس برتن میں جاتی ہے۔ تو کہا کہ کان کی مثال بالکل نالچے کے مانند ہے۔ ان کانوں میں جو چیز ڈالی جائے گی سیدھی اترے گی۔ نالچے میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ سیدھی ڈبے میں اترتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی جو چیز کان میں ڈالی جائے گی سیدھی دل میں اترے گی۔ کان ایسا راستہ ہے، اس کے ذریعے سے دونوں چیزیں، اچھی اور بری، یہ سیدھی ڈائریکٹ دل میں اترے گی۔ دوسرے نمبر پر آنکھ، انسان کا دیکھنا، یہ راستہ بھی، یہ وے بھی دل کے لیے ہے۔ دل میں جو چیز جاتی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے دل ایک راستہ ہے، آنکھ مہر لگا دیتی ہے۔ یہ دونوں راستے، ایک آنکھ اور دوسرا کان، ان دونوں راستے کے ذریعے انسان کا دل گولڈ بھی بن سکتا ہے، ہیرا موتی بھی بن سکتا ہے، اور ان دونوں راستے کے ذریعے یعنی آنکھ اور کان کے ذریعے انسان کا دل بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم دوستوں اور میری ماں بہنوں، دنیا میں بددینی پھیل جائے، پوری دنیا میں بددینی، بے حیائی، بے شرمی پھیل جائے، اس لیے اسلام کے دشمنوں نے دونوں لائن کی محنت کی، کان کی لائن کی محنت اور آنکھ کی لائن کی بھی محنت۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، دھیان سے سننا کہ پوری دنیا میں بددینی پھیل جائے، بے حیائی، بے شرمی پھیل جائے، اس لیے اسلام کے دشمنوں نے دونوں لائن کی محنت کی، کان کی لائن کی بھی محنت اور آنکھ کی لائن کی بھی محنت۔ ان دونوں غلط باطل لائن کی محنت سے دلوں کو خراب کیا جاتا ہے، دلوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ہمارے ینگسٹر کو دیکھو، موبائل پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، مستقل اپنے کھاتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں،
मुस्तकिल मोबाइल के खाते खुलवाए हैं अपने, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पर, उसके जरिए मुस्तकिल गुनाहों के काम दिखाए जाते हैं। आगे पीछे तस्वीर, आगे पीछे मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें, वीडियो, किस्म के ख़राब फ़ोटो, गलत वीडियो है, गलत फ़ोटो है, और उसके ज़रिए अपने दिल को ख़राब कर रहे हैं, दिल की दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम ने, इस्लाम के दुश्मनों ने किस्म की फिल्में बनाई, दुश्मनाने इस्लाम ने मुख्तलिफ किस्म के सीरियल बनाए। ये मेहनतें हैं, इन मेहनतों के जरिए से दुनिया के इंसानों के दिलों को बिगाड़ा जाता है, दुनिया के इंसानों के दिलों को बिगाड़ा जाता है फिल्मों के जरिए से, सीरियलों के जरिए से, गानों के जरिए से, गानों के जरिए से, नाच गानों के जरिए से। इंसान न चाहते हुए भी इंसान किसी से फोन लगाता है तो उसके टोन में गाना बजता है। अब देखो, इंसान यहां कहां सुनना चाहता है गाना, लेकिन फोन लगाया तो फौरन टोन ही ऐसा रखा है कि गाना बजना शुरू होता है, तो न चाहते हुए भी उसको सुनना पड़ता है। इंसान इस हद तक इतना बेबस हो गया है। तो पांचवी किस्म का फितना, खतरनाक फितना, बेदीनी का फितना इतना खतरनाक फितना है कि इंसान न चाहते हुए भी उसमें मुलव्वस हो जाता है, उसका शिकार हो जाता है। वो नहीं चाहता है फिर भी शिकार हो जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि ये बेदीनी का फितना जब आम हुआ तो इन चीज़ों की कराहियत और नापसंदीदगी इंसानों के दिलों से निकल गई। ये बेदीनी का फितना जब आम हो गया तो इन चीज़ों की पहले जो कराहियत थी पहले एक ज़माने में, और जो नापसंद चीज़ समझी जाती थी, लेकिन अब इंसानों के दिलों से ये कराहियत और नापसंदीदगी निकल गई। जैसे पहले ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, जैसे फिल्म देखने का गुनाह, नाच गाने का गुनाह, तस्वीर को देखना, ये एक वक्त में बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। लड़की की तस्वीर देखना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब इन तमाम चीज़ों का गुनाह होना हमारे दिल से निकल चुका है। अलगर्ज ये दो रास्ते हैं, दो रास्ते, कान का रास्ता, आंख का रास्ता। इन दो रास्तों के जरिए डायरेक्ट असर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में हमें मिसाल देकर समझाया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चटाई, उस चटाई का बनाने वाला जब चटाई बनाता है तो एक एक तिनका जोड़ता रहता है। चटाई बनाने वाला एक एक तिनका जोड़ता रहता है। जैसे हमारे मसाजिद में जो लकड़ी की सफ़े होती है, यहाँ तो नहीं है लेकिन बहुत सारी इंडिया वगैरह में, कहा कि हमारी मसाजिद में जो लकड़ी की सफ़े होती है उसका एक एक तिनका जोड़ा जाता है। जिन्हें આપણે गुजराती ज़बान में, मादरी ज़बान में चटाई ने हूँ कही है, लकड़ी वाली चटाई को हादरी कहें, सादरी। जैसे हमारी मसाजिद में जो लकड़ी की सफ़े होती है उसका एक एक तिनका जोड़ा जाता है, फिर वो सफ़े बनती है। इसी तरह चटाई बनाई जाती है, एक एक तिनके को जोड़ता है, फिर सफ़े बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से, इस्लाम के दुश्मनों की जानिब से एक एक गुनाह इस तरह फैलाया जाता है और एक एक इंसानों के दिल पर असर करती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि उन गुनाहों की मोहब्बत दिल में पेवस्त हो जाएगी।
جیسے انسان چٹائی پر سوتا ہے تو چٹائی کے نشانات جس طرح اس کی پیٹھ پر، اس کی کمر پر، اس کی باک پر، اس کے ہاتھ پر پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی جو انسان اس دنیا پر رہے گا، ان گناہوں کی چیزوں کو سنے گا، ان گناہوں کی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھے گا، تو ضرور بھی ضرور اس کے دل پر اثرات ہوں گے، اور ایک کے بعد دوسرا فتنہ آتا جائے گا اور اثر کرتا جائے گا۔ کتنی اچھی مثال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ گویا چٹائی ایک ایک تنکا جوڑ کر مضبوط چٹائی بنائی جاتی ہے، استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ لوگ اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے قابل بن جاتی ہے وہ چٹائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک ایک فتنہ اس طرح دشمنوں کی جانب سے پھیلایا جائے گا اور وہ انسان کے جسم پر لٹتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ فتنہ ان کے دل پر قبضہ جما لے گا، فتنہ ان کے دل پر گھر بنا لے گا، فتنہ ان کے دل پر ڈیرا ڈال لے گا، قبضہ جما لے گا، وہ مضبوط ہو جائے گا، ان فتنوں سے، گناہوں سے مضبوط ہو جائے گا، وہ دل گناہوں میں پکے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ان فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب دنیا میں دشمنوں کی جانب سے فتنے ظاہر ہو، گناہ پھیلائے جائے، بدعتیں پھیلائی جائے، قسم کی خرافات، رسومات پھیلائی جائے، مستقل اس طرح محنتیں ہو رہی ہے، شکوک شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، دنیا میں اس طرح چل رہا ہے، اسلام پر اعتراض، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کیونکہ انسان کے دل کا فساد دو طریقے سے ہو سکتا ہے، انسان کے دل کا بگاڑ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو شبہات کے ذریعے، شکوک کے ذریعے، قسم کے شبہات کہ نہیں یار مجھے تو ٹھیک نہیں لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ شک لگتا ہے، یہ شبہ لگتا ہے، یا تو نفسانی خواہشات کے ذریعے۔ انسان کے دل کا بگاڑ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو شبہات کے ذریعے، یا تو نفسانی خواہشات کے ذریعے۔ اسلام کی باتوں میں شبہات، اللہ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں شبہات، قرآن کریم کے بارے میں شبہات، اعتراضات، یہ بھی ایک مستقل فتنہ ہے۔ شہوات کے ذریعے انسان کا دل فاسد ہوتا ہے، انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، شہوتوں کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے دشمنان اسلام نے دنیا کے اندر شہوتوں کو پھیلا دیا، شہوتوں کو پھیلانے کی محنت کی۔ اس وجہ سے دشمن کبھی تو فلموں کے ذریعے، کبھی سیریلوں کے ذریعے یہ چیزیں، ہر چیز سے شہوت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا دل دو میں سے ایک طرح کا ہو جائے، یعنی جب دشمنوں کی طرف سے اس طرح شہوت، شبہات پھیلائے جائے، اس طرح فتنہ آئے، تو دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل سن کر، بعض لوگوں کے دل دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر اس طرح کی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس طرح الفاظ آئے ہیں ای قلب اشربها، کہ دل کے اندر اس کی محبت پلا دی جاتی ہے، دل کو اس طرح فتنے پلا دیے جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح ایک کلر کو
دوسرے کلر کے ساتھ ملا دیا جائے، ایک رنگ کو دوسرے رنگ کے ساتھ ملا دیا جائے تو الگ نہیں کر سکتے، پھر دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ پانی میں روح افزا ملا دیا جائے، پانی میں روح افزا ملا دیا جائے تو پورا پانی روح افزت کا شربت بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی دونوں کو الگ کرنا چاہے، پانی کو اور روح افزا کو، شربت روح افزا کو، تو یہ الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں پلا دینا۔ قرآن کریم میں جب بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا، قرآن کریم جب بنی اسرائیل کا واقعہ قصہ نقل کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا اور عبادت شروع کر دی تھی۔ اس واقعے کو جہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس میں الفاظ اس طرح بیان کیے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے قلوب میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، ان کے قلوب بچھڑے کی محبت سے رچ پچ گئے، بِكُفْرِهِمْ، کفر کے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح ان فتنوں کے ذریعے دلوں میں محبت بڑھ دی جائے گی۔ تصاویر کا دیکھنا، فلموں کا دیکھنا، مختلف سیریلوں کا دیکھنا، اس کی مستقل عادت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی۔ وہاں تک اس کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ گندی گندی فلموں کو، گندی گندی سیریلوں کو نہیں دیکھے گا، وہاں تک اس کو نیند نہیں آئے گی۔ ایسی عادت بن جائے گی، ایسی محبت ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا پھر؟ اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ، سلولی سلولی دل میں ڈبے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈبے بھی کیسے؟ بلاک ڈبے، کالے ڈبے۔ جن لوگوں نے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر ان فتنوں کی محبت دلوں میں بٹھا لی، جن لوگوں نے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر ان فتنوں کی محبت دلوں میں بٹھا لی، تو پھر دل برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، پھر دو قسم کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اسود مربادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه۔ جب فتنے قبول کرتا ہے دل، شہوات کو قبول کرتا ہے دل، تو پہلی قسم کا نقصان یہ ہے کہ سیاہ ڈبے پڑھتے پڑھتے دل کالا ہوتا ہے۔ پورا سیاہ نہیں، پورا کالا نہیں، لیکن سیاہی کی طرف مائل، اور خاکی مٹیالہ کلر، یہ دونوں کلر مل کر ایک کلر بن جاتا ہے۔ ہم اپنے جسم پر اور کپڑے پر کالے دھبے کو پسند نہیں کرتے، تو اس دل میں کیوں پسند کریں گے کالے دھبے؟ جب انسان اس فتنوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے، دل بلاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے سراہی ہوتی ہے، جیسے فارمر کسان جب کھیت میں جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ساتھ سراہی لے جاتا ہے پانی پی لینے کے لیے، چھوٹی سی، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا۔ تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ جیسے سراہی ہوتی ہے، مٹکے کو یا پانی کے جگ کو یا سراہی کو الٹا کر دو، اس کا منہ نیچے کر دو اور تلیے کو اوپر کر دو، تو کیا اس مٹکے میں یا سراہی میں یا جگ میں پانی رہے گا؟ دیکھو سمجھا رہے ہیں
کہ دوسرا نقصان کیا ہوگا. پہلا نقصان تو سمجھایا کہ دیکھو ان فتنوں سے حفاظت نہیں کرو گے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ دل کالا ہو جائے گا. اب دوسرا نقصان سمجھا رہے ہیں کہ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ جیسے سراہی ہوتی ہے، مٹکا ہوتا ہے یا جگ ہوتا ہے، تو اس کے منہ کو آپ نیچے کی طرف کر دو. اس کے منہ کو جہاں سے پانی بھرنے کا ہے اس کو نیچے کی طرف کر دو اور اس کے تلیے کو اوپر کر دو. تو کتنا ہی پانی ڈالو گے آپ بتلاؤ، سراہی میں ایک قطرہ پانی جائے گا، مٹکے میں ایک قطرہ پانی جائے گا، جگ میں ایک قطرہ پانی جائے گا. کتنا ہی پانی ڈالو لیکن نہیں جائے گا. وہ سراہی اور وہ مٹکا اور وہ جگ ایک قطرہ بھی پانی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ جو پانی ڈالنے کا راستہ ہے اس کو تو آپ نے نیچے کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی اس آدمی کا دل الٹا ہو جاتا ہے جو فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، فتنوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی الٹا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. اس سیاہی کی وجہ سے جو ظلمت اس کے دل میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھلائی قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر ہو جاتا ہے کہ اچھائی کو اچھائی نہیں جانتا اور برائی کو برائی نہیں جانتا، بلکہ اس کی خواہش جو بھی اس کو کہتی ہے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن کریم ایسے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. سمجھے کہ نہیں؟ کہ بس جو خواہش کہے اس کے پیچھے چلنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ پر، اس کی کان کے اوپر، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. جیسے اس کی مثال سمجھنا ہو تو سمجھو سگریٹ، اسموکنگ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسموکنگ کرنا، سگریٹ پینا یہ کافی نقصان دہ ہیں، پھیپھڑوں کو خلاص کرتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود سگریٹ کے اوپر سگریٹ، اسموکنگ کے اس میں پیتے رہتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر لوگ بھی، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں. تو اس کے ماتحت بھی ایک بہت بڑے اللہ والے نے، حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ خواہشات کو معبود کیسے بنا لینا، کہ اس طریقے سے. دوسری ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ظاہری آنکھوں پر پٹی لگا دو، یہ ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں اس پر پٹی لگا دو، اس کو کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی. بالکل اسی طرح خواہشات کی پٹی جب دل پر آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان اپنی ماں کو بھی مار دیتا ہے. سنو دھیان سے میرے محترم دوستوں اور میری ماں بہنوں، جس طرح یہ ظاہری آنکھوں کے اوپر رومال باندھ دو یا پٹی باندھ دو تو اس کو دکھنا بند ہو جاتا ہے کہاں کھڈا ہے کہاں کیا ہے، پھر اس کو چھوڑ دو. سمجھے کہ نا؟ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو، کہا کہ جاؤ یہاں سے سول ٹاؤن تک جاؤ، یہاں ڈاکٹر اسمال کی جو سرجری ہے یہاں بیوری لائن پر، وہاں سے تم سول ٹاؤن تک جاؤ. سمجھے؟ اور اس کی آنکھ پر برابر زور سے پٹی یا رومال باندھ دیا، بالکل دکھائی نہیں دے رہا. تو ظاہری بات ہے آپ ہی بتلاؤ کس طرح پہنچے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ظاہری آنکھوں پر پٹی باندھ دو تو اس کو کھڈا وغیرہ نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے باطن کی آنکھیں ہوتی ہے، دل کی آنکھیں، جب اس کے اوپر خواہشات کی پٹی بن جاتی ہے تو پھر وہ ماں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، ماں کو بھی مار دیتا ہے. جس کو میں آپ کو ایک قصے کے ذریعے سے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے. ایک ماں کا ایک اکلوٹا بیٹا تھا، ایک ہی لڑکا تھا، بڑی محبت تھی. باپ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر بس وہ ایک ہی لڑکا تھا ماں کا. تو ماں کھانا بہترین سے بہترین اس کے لیے بناتی تھی، اور جب تک بیٹا نہ آ جائے وہاں تک ماں کھانا نہیں کھاتی، اتنی محبت تھی. وہ لڑکا کالج میں جاتا تھا، وہ لڑکا کالج میں تھا.
تو اس کی آنکھیں 2 سے 4 ہو گئی، اس نوجوان کی آنکھیں 2 سے 4 ہو گئی. یعنی کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، کسی کا دیوانہ ہو گیا، دیوانہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو ایک دن اس لڑکی نے کہا کہ کیا تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اگر حقیقی معنوں میں تجھے مجھ سے محبت ہے، عشق ہے، تو میری ایک بات مانے گا؟ کیا؟ ضرور مانوں گا. کہ تیری ماں کا کلیجہ لا کر دے تاکہ میں مانوں کہ تجھے حقیقی معنوں میں مجھ سے محبت اور عشق ہے. اب وہ نوجوان خواہشات کی پتی بندھی ہوئی تھی، تو جیسے ظاہری آنکھوں پر پٹی بن جاوے تو کوئی چیز نہیں دکھتی ہے، اسی طریقے سے خواہشات کی پتی بن جاوے تو پھر اس کو ماں کتنی بڑی دولت ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. چنانچہ کہا کوئی حرج نہیں. چنانچہ اس دن دیر ہوئی تو ماں تو بیچاری پریشان تھی کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر ابھی تک کیوں نہیں آیا. محبت میں چکر لگاتی تھی، لیکن وہ تو آیا. ایک نشہ تھا، وہ لڑکی کو حاصل کرنا تھا. تو چھرا لے کر آیا اور ماں کہتے بیٹے چل چل، کب سے انتظار کرتی ہوں. لیکن وہ بوٹ سوار تھا عشق کا، سمجھے. وہ چھرا لے کر ماں کو جو مارا ہے، ماں کی ناش تڑپنے لگی اور کلیجہ نکال کر تشت میں رکھ کر، وہ لڑکی نے کلیجہ مانگا تھا، لینے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں ٹھوکر لگی، سمجھے کہ نہیں؟ راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کی مامتا دیکھو، وہ پلیٹ ایک طرف گری، کلیجہ ایک طرف، اور کلیجے میں سے آواز آتی ہے کہ بیٹے بیٹے تجھے تو نہیں لگا، بیٹے تجھے تو نہیں لگا. اب لے کر وہاں پہنچتا ہے لڑکی کے پاس، تو لڑکی کہتی ہے تیرا کیا بھروسہ، ماں جیسی تو نے ماں جیسی کو نہیں چھوڑا، ماں جیسی کو تو نے قتل کر دیا، تیرا کیا بھروسہ. اس نے انکار کر دیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، جیسے یہ ظاہری آنکھوں کے اوپر پٹی بن جاتی ہے، اسی طرح سے دل کی آنکھوں پر، دل کی، قرآن کہتا ہے نا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ایک قوم کا حال بیان کیا ہے قرآن کریم میں 70ویں پارے میں. کہا کہ وہ ظاہری آنکھوں سے اندھے نہیں تھے، لیکن وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن جو دل کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں، اس کے اعتبار سے اندھے تھے. تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے آپ نے ظاہری آنکھیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے اللہ یہ باطنی آنکھیں ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو اس کی خواہش ہوگی وہ کرے گا، چاہے خواہش اچھی ہو یا بری. اس کی شہوت کہتی ہے یہ کرنا ہے تو وہ کرے گا، چاہے کتنا ہی نقصان کیوں برداشت نہ کرنا پڑے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے دل میں بھلائی کی اہمیت بالکل نکل جائے گی، اتنا خطرناک اس کا دل ہو جائے گا. یہ دوسرا نقصان. ایک تو دل سیاہ ہو جائے گا اور اس کا دل بھلائی کو قبول نہیں کرے گا، نہ نیکی کو نیکی سمجھے گا، نہ منکر کو منکر، نہ برائی کو برائی سمجھے گا، نہ نیکی کو، نہ بھلائی کو بھلائی سمجھے گا. گناہ کا خطرناک ہونا اس کے دل سے نکل جائے گا اور بھلائی کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی. یہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نقصان اس راستے سے ہو سکتا ہے. جن لوگوں کے دل اس اثر کو قبول کر لیں گے ان کے دلوں کو یہ نقصان ہوگا. اب دوسرے وہ لوگ جنہوں نے سنا، چاہنے کی وجہ سے نہیں، مجبوراً سننا پڑ گیا. سمجھے کہ نہیں؟ فون کیا ہے نا، اور جو ٹون لگائی تھی وہ گانے کی تھی، وہ سننا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً سننا پڑا. لیکن سن کر اپنے دل میں نہیں اتارا. کیوں نہیں اتارا؟ ان کے دل میں یقین ہے اللہ کی ذات پر، ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین ہے. اس یقین کے نتیجے میں انہوں نے ان فتنوں کا انکار کیا کہ نہیں بھائی، ہم ان فتنوں کو دل میں جگہ نہیں دیں گے. انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے کا مطلب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنہوں نے ان فتنوں کو برا سمجھا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے
ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے منکر شریعت کے خلاف کوئی ایسی چیز دیکھے تو کہ وہ ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کے ذریعے سے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھے. وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. فتنوں سے نفی کی ہاتھ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے، یا آخری درجہ دل کے ذریعے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، اللہ کتنا ناراض ہوگا، اللہ کے نبی کتنے ناراض ہوں گے. کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ فتنہ دل میں آ گیا تو دل کو برباد کر دے گا. اس وجہ سے ایسے لوگ فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. اگر گھر کے اندر شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے ہیں تو گھر میں وہ طاقت رکھتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی، تو ہاتھ کے ذریعے سے فتنے کو روکتے ہیں. محلے کے اندر کوئی فتنہ دیکھا تو ظاہری بات ہے کہ محلے میں تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو وہاں بیان کیا، وعظ و نصیحت کی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہم سمجھایا. اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس فتنے کو دل سے برا جانا ہے. جن لوگوں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کر لیا، یا تو ہاتھ سے روکا برائی کو، یا تو زبان سے روکا، یا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھا، ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کر لیا تو گویا ان لوگوں نے فتنے کو قبول نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دل دو قسم کے فائدے اٹھا سکیں گے. ایسے دل دو قسم کے فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل سفید چکنے پتھر کی طرح ہو جائے گا. اس کا دل سفید چکنے پتھر کی طرح ہو جائے گا، سنگ مرمر کی طرح. جیسے سنگ مرمر ہوتا ہے اور وہ بھی چکناہٹ لیے ہوگا. چکناہٹ، جس پر چکناہٹ ہوتی ہے اس پر کوئی چیز چپکتی نہیں ہے، اس پر فتنہ اثر نہیں کرے گا. ایسے لوگوں پر زندگی میں کیسے ہی فتنے آ جائے اس کا دل اثر قبول نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کن کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ کن کو؟ کہ جن کی حالت یہ ہو کہ اس پر عمل ہو. کس کے اوپر عمل ہو؟ کہ یا تو ہاتھ سے روکے برائی کو، یا تو زبان سے روکے، یا کم از کم دل سے برا سمجھے. تو جن لوگوں میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو وہ فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور ان کا دل کس طرح ہوگا؟ سفید چکنے پتھر، وائٹ پتھر کی طرح. وائٹ اسٹون ہوتا ہے نا، اس کی طرح. دشمنان اسلام نے جو راستے کھول رکھے ہیں انہوں نے بھی وہ راستے اختیار نہیں کیے. ایسے لوگوں نے جو راستے کھولے ہیں وہ راستے اختیار نہیں کیے، بلکہ اس پر انہوں نے نکیر کی کہ تم چاہے لاکھ کھولو ایسے برائی کے راستے، لیکن ہم ان راستوں کو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہرگز نو انٹری، یہاں انٹری نہیں ہو سکتی ہے. دشمنان اسلام ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑ ایسی برائیوں کے راستے نکالے، لیکن ڈٹے رہے، جمے رہے کہ کچھ بھی ہو ہم ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں ان طریقوں کو جگہ نہیں دیں گے. بلکہ اس پر انہوں نے نکیر کی، صرف جگہ نہیں دی بلکہ زبان کھول کر کہا دشمنوں کے ساتھ. بلکہ داعی بنے، دعوت دینے والے بنے، مدعو نہیں بنے. مدعو یعنی کہ دشمنوں کی دعوت کو قبول کر لے، نہیں، بلکہ دشمنوں کی دعوت کو ٹھکرا کر ان کے خلاف محنت شروع کی. ان لوگوں کو یہ فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. ان لوگوں کو یہ فتنہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کو دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے دل سفید رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی فتنہ ایسے لوگوں پر اثر نہیں کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا کر گئے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جو دل دیا ہے وہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے جسم کے لیے ایک مؤثر بنایا ہے.
اس لیے ہم کو چاہیے کہ دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کرے، دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کرے، جس طرح جسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کیسی محنت کرتے ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے جسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین سے بہترین علاج کرواتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کو ختم کروانے کا علاج نہیں کرواتے، حالانکہ یہ دل سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر اس دل کا علاج نہیں ہوا تو وہ زبردست خطرہ ہے۔ مولوی صاحب، جسم کی بیماریاں تو سمجھ میں آتی ہے، کینسر ہو جانا، فلو ہو جانا، کوئی وائرس لگ جانا، یہ بیماری تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ دل کی بیماری کیا ہے؟ میرے محترم دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، جھوٹ یہ ایک دل کی بیماری ہے، نفاق، منافقت یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ اس طرف ایک چہرہ اور دوسری طرف دوسرا چہرہ، وہاں کچھ اور بات، یہاں کچھ اور بات، سمجھے کہ نہیں؟ منافقت جس کو بولتے ہیں چنگاری، لاکڑا لڑاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ بھی بہت زبردست بیماری ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ حفاظت کرے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے قبرستان تو سواری بھڑکنے لگی، لگی، پھر کیا فرمایا تھا کہ پھر اللہ کے نبی نے وہ لکڑی منگوائی ترو تازہ، اور پھر دونوں قبر پر لگائی، پھر کہا کیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پاکی ناپاکی کا احتیاط نہ کرنے کی بنا پر، اور دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے؟ چگلی، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، فتنہ پھیلانا۔ مستقل دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے، بہت خطرناک اور بہت بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جھوٹ ایک بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے، غیبت ایک بیماری ہے، شرک ایک بیماری ہے دل کی، ریاکاری دل کی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بیمار ہوتا ہے، جس طرح بدن کا علاج دواؤں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح دل کی بیماریوں کا علاج توبہ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے کہ اللہ مبارک مہینہ ہے، آج تک میں نے جو غیبت کی ہے، اللہ آج تک میں نے جو ادھر کی ادھر کی ہے، آج تک جو میں نے اس طریقے سے گناہ کیے ہیں، زبان کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، اے اللہ دوسروں کا دل دکھانے کے اندر، دوسرا کا دل توڑنے کے اندر، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ معاف فرما دے، آئندہ پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے ایسی حرکتیں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب جو تھوڑا سا مضمون باقی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، وہاں سے انشاءاللہ آئندہ کل اس مضمون کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہماری زندگی کے، ہماری لائف کے کتنے رمضان مبارک گزر گئے، لیکن جس طریقے سے رمضان مبارک کی جو برکات ہے اور جو رحمتیں ہیں اس کو وصول کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہم وصول نہیں کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ سب غیب والی باتیں ہیں، ابھی نظروں سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ سب غیب میں اللہ نے رکھا ہے، اور جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کے پیچھے ہم کیسے دوڑتے ہیں۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے بجے کھلے گی شاپ یا ویئر ہاؤس یا شاپنگ سینٹر جس کے اندر سیل لگا ہوا ہے، تو اللہ اکبر کس طریقے سے دوڑتے ہیں،
وہ چیز کھلنے سے پہلے لائن لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن یہ ساری چیزیں غیب میں اللہ نے رکھی ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، جس طریقے سے رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی چیز نہیں دکھتی ہے، لیکن صبح میں جیسے آفتاب نکلتا ہے تو ایک ایک چیز سامنے نظر آتی ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ ابھی ہمارے سامنے غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے، ابھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے کہ قبر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو حقیقت کھل جائے گی۔ اسی کو تو کہا ہے فارسی میں، ہما مردمارا سر بسر در خواب دا، گشت بیدار آ کے او رفت از جہاں۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کو سویا ہوا جانو، بیدار تو وہ ہوا جو دنیا سے چلا گیا۔ تو بس یہی اخیر کے اندر ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو میری ماں بہنوں، میرے محترم دوستو، ہماری زندگی کتنے رمضان چلے گئے ہیں، کتنے گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے، اور کتنے اس رمضان میں ہے اور آئندہ معلوم نہیں ہوں گے کہ نہیں۔ تو جو بھی اللہ نے وقت دیا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں، اس کی ہم قدر کر لیں، سمجھے، اللہ سے منوا لے، خوب اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وہ تو ہمارا انتظار کرتا ہے، اللہ تو ہمارا انتظار کرتا ہے۔ دنیا کی ساری کورٹ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اخیر رات کے اندر اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کے دربار کا، اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت مند، کہ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، خوب دل لگا کر اللہ پاک سے دعا کرتے رہے۔ افطاری کے وقت ہے، تہجد کے وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو کچھ نوازنا چاہتا ہے، کچھ کرم کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے موقع سے ہم ضرور فائدہ اٹھاوے، ہم غفلت کے اندر وقت نہ گزارے، اللہ سے خوب مانگتے رہے کہ اللہ ہم کمزور ہے، اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرے، خاص کر کے سورہ کہف ہے، یاسین ہے، اس کو خوب پڑھتے رہے۔ تو بس اخیر کے اندر میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ان مختصر باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہے، چاہے وہ بیمار گھروں میں ہو یا ہسپتالوں میں ہو، اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائے، اور اپنی اپنی دعاؤں کے اندر ہمارے جو مولانا عبدالصمد صاحب ہے، سمجھے، مولانا عبدالصمد صاحب، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے۔ الحمدللہ ابھی تو وہ گھر پر ہے لیکن طبیعت ان کی کمزور ہے، ان کے لیے بھی خوب دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرمائے، اور جتنے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھے۔ ہمارے 1-2 مسلی تو انڈیا فوت ہو گئے تھے، سمجھے، یہ بیماری شروع ہونے سے پہلے، ان میں سے حاجی غلام چاوز ہے، اسی طریقے سے وہ ہمارے جو عارف گجرا ہے، ان کے جو خسر ہے ابراہیم بھائی، وہ بھی 3 ہفتے کے لیے گئے تھے اور وہاں انڈیا کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے ڈیوزبری کے اندر ہماری مسجد کی جو خاص رونق تھی ماشاءاللہ، حافظ یعقوب پریز والے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت اچھے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، ذکر کرنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے۔ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار میں سے ہمارا جو نسبتی بھائی ہے شوکت، ان کی اہلیہ محترمہ جمیلہ، ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے رشتہ دار قریبی ہو یا دور کی ہو، تمام کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس عرصے کے اندر، اس مدت میں جو بھی تجھے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، اے اللہ ان تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔
جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا موجود ہے ان کی بہترین خدمت کر کے جنت کمانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔